ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے اور اللہ کا پاکیزہ کلام، آخری کلام، کتاب لا ریب فیہ، صحیفہ رحمت، قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اور خطبہ جمعۃ المبارک کیا ہوگا، ہم کیا خطبہ دیں گے، کیا بات کریں گے، کوئی بات ہماری نہیں ہے، وہی بات ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا قرآن کی صورت کے اندر اور اپنے ارشادات و فرامین کی صورت کے اندر۔ تو ہمیشہ کی طرح بحمد اللہ تبارک و تعالی خطبہ جمعۃ المبارک قرآن ہے ہمارا، اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو غور کیجئے گا، خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں، جو مکہ مکرمہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صورتیں نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے، کہیں بھی نازل ہوئیں، طائف میں نازل ہوئیں، کہیں بھی نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے اندر خاص طور پر کیونکہ اس وقت اہل مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کر آنا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا بار بار اپنی خدائے وحدہ لا شریک ہونے کا حکم فرمایا اور ان کے دلوں سے شرک کو نکالا، جنہوں نے کئی خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے سورج کو خدا بنایا ہوا، کسی نے چاند کو خدا بنایا ہوا، کوئی بتوں کو خدا بنا کر بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، وہ بھی شرک سے بھرا ہوا تھا اور اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نام تو اس کا بیت اللہ تھا، نام تو اس کا اللہ کا گھر تھا، لیکن اس اللہ کے گھر کے اندر جو ہے بتوں کی عبادت اور بتوں کی بندگی کی جاتی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلی دعوت یہی دی، سب سے پہلے یہی فرمایا کہ تمام ان معبودان باطلہ کو چھوڑ کر، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، وہ ہمارا ایک الہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو۔ فرمایا کہ وہ تمہارا ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ان کے کان کے اندر پڑی، مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کریمہ کو نقل فرمایا کہ جب آپ کی بہن یہی پڑھ رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ آیت کریمہ آپ کے کانوں کے اندر پڑی کہ میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا آپ کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے آپ کے دل کے اندر پہنچی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ تو یہی دعوت تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ اعراف کے اندر دیکھ لیں، جہاں پر نبیوں کا تذکرہ ہے، ہر نبی یہی کہتا تھا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے بھی یہی دعوت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تمام نبیوں کی یہی دعوت
تمام نبیوں کی سب سے پہلی جو دعوت اور سب سے پہلی جو پکار تھی وہ یہی تھی کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی خدا نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمائے اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو اس زمین و آسمان کے اندر فساد واقع ہو جاتا۔ ایک کہتا بارش ہونی ہے، دوسرے کہتا نہیں بارش نہیں ہونی ہے، ایک کی بات مانی جاتی دوسرے کی بات مانی جاتی، جس کی بات نہیں مانی جاتی وہ کیسے خدا ہو سکتا تھا؟ فرمایا زمین کے اندر فساد واقع ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی خدا ہوتے تو زمین کے اندر ایک فساد واقع ہو جاتا۔ یہ زمین و آسمان کا نظام ایک طرح سے چل رہا ہے اس لیے کہ اس کو چلانے والا ایک خدا وحدہ لا شریک ہے۔ چاند کو دیکھیں آپ، سورج کو دیکھیں آپ، یہ ساری کی ساری چیزوں کو، سارے کے سارے نظام کو دیکھیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے چچا، آپ کے والد تو چونکہ موحد تھے، آپ کے چچا چونکہ بت بنایا کرتے تھے، بت گر تھے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم باہر نکلے آپ، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، وہ چاند کی پوجا کر رہی ہے، وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، ایک دلائل کے ساتھ، دلائل قاہرہ و باہرہ کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ نے اپنے چچا، لفظ اب کا اطلاق جو ہے وہ دادا پر بھی ہوتا ہے، چچا پر بھی ہوتا ہے، والد پر بھی ہوتا ہے۔ اس پر کئی مرتبہ میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور قرآن ذیشان کی کئی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کئی پیش کر چکا ہوں کہ لفظ اب جو ہے وہ صرف عربی کے اندر والد پر نہیں بولا جاتا، دادا کے لیے، چچا کے لیے اور والد کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کی صحبت کے اندر تھے اور ان کی تربیت کے اندر، اس لیے لفظ عبد استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے ہر چیز کو روشن کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ہم نے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت ابراہیم کو عطا فرما دی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ایقان والوں میں سے اور یقین والوں میں سے ہو جائے۔ اب باہر تشریف لائے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات کا وقت تھا، اچانک جو ہے رات چھا گئی اور ستارے نکل پڑے۔ جب ستارے نکلے تو قوم کے بعض افراد ستاروں کو اپنا خدا بناتے تھے۔ آپ نے بطور استفہام کے فرمایا، بطور خبر کے نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاذا ربی، ہاذا ربی تو جملہ خبریہ ہے، نہیں، استفہامیہ۔ آپ نے فرمایا انٹروگیٹو، آپ نے فرمایا ہاذا ربی، آپ نے فرمایا اس کو تم میرا خدا بناتے ہو، اس کو تم میرا خدا کہتے ہو۔ اچھا، ستارے نکلتے ہیں، ایک وقت میں نکلنے کے بعد غروب ہو جاتے ہیں۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، ستارے نکلے اپنے وقت پر، نکل کر غروب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ غروب ہونے والا زوال پذیر میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر رات کا وقت ہوا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چمکتا ہوا چاند نکلا، بازغا، چمک رہا تھا چاند۔ اس کی روشنی کو دیکھ کر ان ظالموں نے اس چاند کو ہی خدا بنا لیا، ستاروں کو خدا بنا لیا، ان کی روشنی کو، چکا چوند چمک کو دیکھ کر انہی کو خدا بنا بیٹھے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اس کو تم خدا کہتے ہو۔ فلما افلا، وہ بھی ایک وقت پر آیا اور آ کر غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، جیسے میری قوم گمراہ ہے میں بھی گمراہ ہوتا، لیکن پہلے ہی نبیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہوتی ہے، وہ ہدایت یافتہ آتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے بچا لیا۔ دن کا وقت ہوا، سورج نکل آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج تو بہت بڑا ہے، ستاروں کے مقابلے میں، چاند کے مقابلے، فرمایا یہ تو بہت بڑا ہے، اس کو تم خدا کہتے ہو۔ فلما افلت،
وہ سورج بھی ایک وقت میں طلوع ہوا، طلوع ہونے کے بعد غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا قوم، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا میں براعت کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اپنا خدا بناتے ہو، جن کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ خدا خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کے اندر بھی یہی فرمایا۔ حبیب آپ اپنی زبان سے یہ قوم کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، بلکہ ولم یکن لہ کفوا احد، کف کہتے ہیں برابر کو، کف کہتے ہیں مثل کو، فرمایا اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی شائبہ بھی نہیں ہے برابری کا۔ فرمایا وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، ہر رسول نے یہی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ اے میری قوم، جن چاند سورج کو تم خدا بناتے ہو، انی بریء مما تشرکون، فرمایا تم نے تو ان کو رب بنا لیا، ان چمکتے ہوئے چاند سورج کو، میرا تو وہ رب ہے کہ جو چاند سورج کو روشنی دینے والا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہم نماز کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ انی وجہت وجہی، میں متوجہ کرتا ہوں اپنے آپ کو، اپنا چہرہ کرتا ہوں، اپنا وجود کرتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اور خاص طور پر قربانی کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کے اندر بھی یہی ہم کہتے ہیں، انی وجہت، ابراہیم علیہ السلام کے یہ لفظ جو قرآن کے اندر نقل کیے گئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں ان چاند سورج و ستاروں کو اور بتوں کو خدا بنانے والا نہیں ہوں، بلکہ میرا خدا خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو وہ بلند فرمایا، اور توحید کے پرچم کو، یہ ایام حج شروع ہو رہے ہیں ذوالقعدہ سے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ مہینے حج کے مہینے بھی ہیں، اور خاص طور پہ یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ہر دفعہ میں یاد دہانی کراتا ہوں، ہر دفعہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ مہینوں کو مسلسل یہ 3 مہینے ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، چوتھا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ حضرت کوئی وظیفہ بتا دے ان مہینوں کا، کوئی نفل بتا دے ان مہینوں کے، کوئی بتا دیں۔ میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی نفل نہیں ہے، جو قرآن نے بتایا ہے ہاں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ قرآن نے جو پیغام دیا ہے اور قرآن نے جو وظیفہ اور جو عمل اور جو طریقہ بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، رب کائنات نے فرمایا منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا تمہیں یہ کرنا ہے کہ ویسے تو ہمیشہ 12 مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں کم سے کم ان مہینوں کی حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے خاص طور پر بچانا ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ جا کر، مدینہ منورہ جا کر وہ حرمت والے محترم مقامات ہیں، فرمایا اسی طرح یہ حرمت والے مہینے کیا ہے؟ فلا تظلموا، قرآن کا پیغام، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا پیغام کیا ہے ان مہینوں کے اندر؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچانا ہے، احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ گناہوں کے اندر بچانا۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خاص طور پر جو ہے آپ کی سیرت اور آپ کا پیغام، خاص طور پر جو ہے پورا حج دیکھیں، آپ صفا مروہ کو دیکھیں، مینا کو دیکھیں، عرفات کو دیکھیں، قربانی کو دیکھیں،
نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور آل ابراہیم کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچم کو اتنا بلند و بالا فرمایا، اور جیسے کہ یہ بچپن کا آپ نے ذکر فرمایا، سماعت فرمایا، لیکن خاص طور پر آپ نے جو ہے اسی بچپن اور جوانی کے اندر جو بتوں کو پاش پاش کیا، سارا خاندان آپ کا، سارا قبیلہ آپ کا جنگل کے اندر چلا گیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آپ نے کیا کیا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ یہ سنیے گا قرآن، آپ نے فرمایا کہ تم واپس لوٹ کر آؤ گے، یہ جو تم عیاشی کرنے کے لیے جنگل کے اندر جا رہے ہو، میلے ٹھیلے کے لیے جا رہے ہو، واپس آؤ گے تو دیکھو گے تمہارے بتوں کے ساتھ میں اچھا نہیں کروں گا، بہت برا کروں گا۔ واپس آئے تو یہی دیکھا سارے بت پاش پاش، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑا بت چھوڑ دیا۔ فرمایا تاکہ وہ لوٹ کر آئیں، اور واپس آئے تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، نعوذ باللہ، تمہارے کیسے خدا ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ابراہیم ہے، اس کو ہم نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ میں بہت برا کروں گا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہا بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار کے اندر بلایا گیا، اور نمرود کے دربار کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی نمرود کے دربار کے اندر آتا تھا تو آتے ساتھ اس کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا تھا وہ نمرود کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، آپ تو توحید کا پرچم آپ نے بلند کیا، آپ تشریف لائے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو نمرود چیخ اٹھا، پکار اٹھا، وہ کہا کہ مجھے سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا سجدہ تو میں کسی کو نہیں کرتا ہوں، سجدہ تو میں اس کو کرتا ہوں کہ جو حیات و ممات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو یار۔ فرمایا جو زندہ کرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو، میں زندہ کرنے والا ہوں، میں مارنے والا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کو ملک اور بادشاہت دی تھی، اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا، لیکن وہ ابراہیم سے لڑ رہا ہے۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا میرا رب حی ہے، قیوم ہے، وہ خود بھی زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے، حیات و ممات کا مالک ہے، وہی بارش دینے والا ہے، وہی بچے دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، فرمایا اگر وہ کسی کو خیر دینا چاہے تو سارے دنیا والے مل کر کہیں کہ ہم نے اس کو خیر نہیں دینی ہے، فرمایا رب دینا چاہے تو ساری دنیا نہیں روک سکتی ہے۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، اور سارے دنیا والے مل کر یہ فیصلہ کر لیں، سارے میڈیسن، ساری دنیا کی قوتیں، ساری دنیا کی طاقتور، ساری دنیا کی ہولڈنگ پاور، میڈیسن کمپنیاں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، سارے مل کے کہیں کہ نہیں ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، رب نے دکھا دیا ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، میرے رب کی قوت و طاقت ایک طرف کھڑی۔ لے کر آ جاؤ اپنی سائنس کو، لے کر آ جاؤ اپنی میڈیسنز کو، لے کر آ جاؤ اپنی جدید تمام چیزوں کو، اپنی ویٹو پاور کو لے کر آ جاؤ۔ فرمایا میرے رب کے سامنے کسی کی ویٹو پاور نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ قیامت کے دن تو آوازہ آئے گا، لیکن آج 2020 کے اندر 21 کے اندر بھی دنیا کے اندر آوازہ آ گیا، اپنوں نے بھی سنا، دوسروں نے بھی سنا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی قوت و طاقت ہے؟ للہ الواحد القہار، کوئی بھی نہیں ہے، جسے وہ بچانا چاہے وہ بچ گیا، جسے وہ نہ بچانا چاہے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔
فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو زندہ کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. اچھا وہ اتنے موٹے دماغ کا انسان تھا نمرود, اس نے کیا کیا, کہنے لگا انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا, ایک قیدی کے لیے پھانسی کا حکم تھا, اس کو آزاد کر دیا, اور ایک کے لیے آزادی تھی, اس کو پھانسی پر چڑھا دیا. کہنے لگا دیکھو انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. موٹے دماغ کا انسان تھا. اوہو, آپ نے فرمایا اس کو تو حیات و ممات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ حیات و ممات کس کو کہتے ہیں. حیات تو عدم سے وجود کے اندر لے کر آنا ہے. یہ سمجھ بیٹھا کہ کسی کو مار دینا حیات و ممات ہے. آپ نے فرمایا اچھا چھوڑو غلطی چھوڑ دو, تم اس کو چھوڑ دو حیات و ممات کو, یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے, سادہ سی بات ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. فرمایا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو ایسا کر کہ کل صبح اٹھ اور سورج کو حکم دے کہ فاتی بہا من المغرب, سورج کو مغرب سے نکال دے, اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے. نمرود نے جب یہ بات سنی تو فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. وہ مبہوت ہو گیا اور بالکل لاچار ہو گیا. کہنے لگا نہیں ساری باتوں کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ کس نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ, من فعل ھذا, کس نے کیا. آپ نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. فرمایا کہ جاؤ جا کر پوچھو, وہ بڑا بت موجود ہے, اس سے جا کر پوچھو اگر وہ بات کر سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک متوجہ کرنے کے لیے بڑے بت کو چھوڑ دیا. ان میں سے جو سلیم العقل تھے, سلیم الفطرت تھے, سمجھ رکھنے والے تھے, تاکہ وہ متوجہ ہو جائے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھو. قرآن کیا کہتا ہے, ثم نکسوا علی رؤوسہم فرجعوا الی انفسہم. ایک لمحے کے لیے وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے اور غور کیا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ابراہیم, بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بول سکتا ہے تمہارا خدا ہے اور یہ تمہیں کچھ جواب دے سکتا ہے تو جاؤ جا کر پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. کہنے لگے کہ تم ظالم ہو اور یہ ظلم کر رہے ہو. لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم, دوبارہ اپنے سروں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون, یہ بول نہیں سکتے ہیں, یہ ہمارے خدا ہمارے بت بات نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ نے چوٹ لگائی. آپ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ہمارا بچہ مکتب کے اندر جاتا ہے, اس کو ایمان مفصل ایمان مجمل یاد کرائے جاتے ہیں, اس کو کلمہ یاد کرایا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کے من کے اندر توحید کو راسخ کیا جاتا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ فرشتے, چاند, سورج, کتابیں, روز جزا, سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. خیر و شر کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہم بچے کو جس وقت وہ قاعدہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ذہن کے اندر, اس کے شعور کے اندر داخل کرتے ہیں. پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ تحت شعور سے شعور کے اندر آتا ہے. وہ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ میرا خدا سارا نظام چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. یہی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. تم کہتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتا ہے, خیر و شر کا مالک نہیں ہے, نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتا ہے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے, تمہیں نہیں بچا سکتا ہے, نفع نہیں دے سکتا ہے, نقصان نہیں دے سکتا ہے, تو یہ کیسا الہ ہے, یہ کیسا خدا ہے جس جامد بت کو تم اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے سامنے تم سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہو. حضرات گرامی یاد رکھیے گا کہ ایمان جو ہے وہ عقل سے نہیں ملتا ہے, اللہ کے فضل سے ایمان ملتا ہے. یہ ہمارا برابر کے اندر دیکھیں 1 ارب سے زیادہ ہندو ہیں, بدھ مت ہیں, اربوں کی آبادی ہے. یہ عقل مند ان کے اندر کتنے لوگ ہیں, کتنے سائنسدان ہیں, کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے بزنس مین ہیں جو بر صغیر کے ٹاپ کے بزنس
پٹیل فیملی ہے، چاولہ فیملی ہے، فلاں فیملی ہے ہندوستان کے اندر، جنہوں نے 2 سال سے بزنس پر کنٹرول ہے ان کا انڈیا کے اندر، لیکن عقل سے، سرمائے سے، سمجھ سے ہدایت نہیں ملتی ہے. ہدایت ملتی ہے تو میرے رب کے فضل سے ملتی ہے. اچھا، آج ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی کیا ہے، ہم بس مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر کسی اور کے گھر پہ پیدا ہوتے، بائی برتھ مسلمان ہیں ہم، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں. نہیں 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 نہیں، بہرحال یہ بھی اعزاز کی بات ہے، جس نے پڑھ کے، سمجھ کے، تحقیق کر کے اسلام قبول کیا، وہ ہم سے زیادہ مضبوط مسلمان ہیں. ہم سے زیادہ مضبوط وہ مسلمان ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو سمجھا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا، ان کی پریکٹس دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں، ان کا ایقان دیکھیں، وہ مجھ سے اور آپ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ بائی برتھ مسلمان ہونا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پر پیدا ہوئے. ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے. ہماری آنکھ کھلی، ہمارے کان کے اندر جو پہلی آواز ہوئی ہے وہ اللہ اکبر کی آواز آئی ہے. خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کو ہمارے کانوں کے اندر گھولا گیا ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالا گیا ہے. پہلی آواز ہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ہمارا یہ بھی تو ظلم ہے نا، ہمیں کلمے کا معنی بھی نہیں آتا ہے. یہ جو سورہ اخلاص پڑھی ہے جس کو ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا معنی بھی نہیں آتا ہے. سورہ فاتحہ جس کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، زندگی کے اتنے بڑے بڑے پیراگراف ہم نے یاد کر لیے، اتنے بڑے بڑے چیپٹر یاد کر لیے، لیکن کسی نے آ کر مجھے آج تک نہیں کہا کہ علامہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں آپ سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سکھا دیں کہ سورت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، جس کو ہر نماز کے اندر میں دن کے اندر کئی مرتبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. سورہ اخلاص اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں، آئے جلدی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، دبا دب دبا دب دبا دب، سجدے پہ سجدہ اٹھایا، ٹوپی ادھر پھینکی، یہ جوتا اٹھایا، یہ بھاگے. یہ کوئی نماز ہے یا اپنے سر سے کسی بوجھ کو اور قرض کو تم اتار کے پھینک رہے ہو؟ تو یہ بھی ایک ستم اور ایک ظلم ہے کہ ہمیں کلمے کا معنی بھی نہیں آتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان سے کلمے کا معنی پوچھیں کہ معنی بتا دو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ خود سورہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رب العالمین ہے. یہ دیکھو، یہ توحید کا سبق ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے جس دن سب کچھ فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہوگا. اور اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدایا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگا کرو. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی اللہ کا فضل تلاش کیا کرو. اپنے مالک و مولا سے فرمایا تمہارا چراغ بھی بند ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. فرمایا تمہارے گھوڑے کی لگام بھی گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو اتنا راسخ کیا، اتنا زیادہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ڈالا کہ پھر حضور نے اعلان کر دیا کہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا، خدا کی قسم میں نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو اتنی توحید سکھائی ہے، اتنی توحید سکھائی ہے کہ اب مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. فرمایا اف ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، اور فرمایا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو. حضرات گرامی، یہ توحید انبیاء کرام سے چلتی چلتی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھائی. وقت ہو چکا ہے، میں یہیں پر بات کو مکمل کرتا ہوں. صرف میں ایک جملہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ظلم کی انتہا ہے، یہ بھی ایک ظلم کی انتہا ہے
کہ ہر بات کو اٹھا کر اور شرک کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. بھائی یہ جملہ تم نے کہا ہے یہ شرک ہو گئی. حالانکہ قرآن میرے سامنے کھلا ہے. یہ نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے, ایک پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, ذہنی فکری طور پر تیار ہو کر جمعے کے لیے ادا ہیں. یہ رسم جمعہ ادا کرنے والے میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے, ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے, قرآن کتاب توحید ہے, الحمد سے لے کر والناس تک اس کے اندر توحید ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے فرمایا ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے. اپنے محبوب کے بارے میں بھی فرمایا کہ میرا محبوب حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب آپ یہ دیکھیں کہ بالکل پیرلل ایک جملہ ہے, ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کہیں گے یہ تو سیم جملہ ہو گیا, یہ تو شرک لازم آ گئی. وہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہی جملہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے لیے, اور دونوں قرآن کے اندر موجود ہیں, کتاب توحید ہے. ایک سیدھی بات ہے, ایک سمپل سی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, آپ لوگوں کے لیے شہید ہے. اپنے لیے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہید, اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہے. حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آخری جملہ, عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آ رہا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا. میں کیا کرتا ہوں, پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے, انی اخلق, خلق یخلق خلقا فہو خالق. یہ خا لام قاف یہ مادہ ہے خالق کا, یہ مادہ ہے خلق کا, یہ مادہ ہے مخلوق کا. کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق, میں خلق کرتا ہوں, میں پیدا کرتا ہوں. فانفخ, میں پھونکتا ہوں. ابری الاکمہ وابرس, میں شفا دیتا ہوں. انبئکم, میں خبر دیتا ہوں. احیی الموتی, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب یہ ساری کی ساری صفات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, کوئی شفا دینے والا نہیں ہے, کوئی خبر دینے والا نہیں. عالم الغیب والشہادہ, رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر ہیں. اور یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی فرما رہے ہیں, اور رب تبارک و تعالیٰ بطور اعزاز کے ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے عیسیٰ کو یہ قوت عطا فرمائی. لیکن ایک جملہ نوجوانوں کو میں متوجہ کرتا ہوں, جو باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں شرک کے نام پر, توحید کے نام پر. اللہ کی توحید تو ہمارے دین کی بنیاد ہے, اساس ہے. جو موحد نہیں ہے, جو خدا کی توحید کو نہیں مانتا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک شرک کرتا ہے, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن یار اتنا بھی ظلم نہ کرو, امت کو تقسیم نہ کرو کہ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو بھی تم اٹھا کر شرک بنا رہے ہو. یہ تو خارجیوں کا طریقہ ہے. یہ تو اس دور کے اندر وہ شرک کی آیتیں اٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے. اسی پر بات ختم, بالکل اس پر جو ہے تتمہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. کہ میں ایک پرندہ خلق کرتا ہوں, اس میں پھونکتا ہوں. فرمایا وہ حقیقی پرندہ بن کر ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے. فرمایا کیسے؟ باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. بس ختم, ساری فرقہ واریت ختم, سارے فرقے ختم, سارے جھگڑے ختم, سارے فساد ختم. آپ مجھے بتاؤ کہ کون مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے یہ نہیں کہتا ہے کہ ساری قوتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اگر بھی اذن اللہ کو پکڑ لیں تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے اپنی دکان ہی فرقہ واریت پر چلانی ہے, آپ نے اپنی دکان ہی مسلمانوں کے اندر فساد اور مسلمانوں کے اندر شر اور مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پر اپنی دکان چلانی ہے, اپنا دھندا چلانا ہے, تو پھر تو چلائیے, پھر تو کوئی بھی حل نہیں ہے, کوئی بھی سولوشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, امت کو جوڑنا چاہتے ہیں, تو قرآن نے اس کا حل بتا دیا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں خلق کرتا ہوں, میں خبر دیتا ہوں. فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, لیکن یہ سب کچھ میں اللہ کی عطا سے کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلی اٹھائی تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے, ڈوبا ہوا سورج غروب ہو گیا, آپ کے ہاتھوں کے اندر کنکریاں بولنے لگی. فرمایا جو کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے, اپنی عطا سے عطا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توحید پر استقامت عطا فرمائے.
رب تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی شرک سے، بدعت سے، ہر غلط کام سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ جو جمعے کے لیے تشریف لائے، میں نے یہ قرآن ذیشان کی آیات بینات پڑھی ہیں، خدایا اس قرآن کا صدقہ ہے ہمیں توحید پر قائم دائم فرمانا، ہمیں شرک سے محفوظ فرمانا، ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت پر اور نبیوں کو جو مقام عطا فرمایا اس پر استقامت عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا